ایک سب انسپیکٹر نے جام شہادت نوش کیا، لیکن چونکہ آزاد کشمیر پولیس کو یہ ہدایت تھی کہ کسی قیمت پر فائر آرم استعمال نہیں کرنا، فائر آرمز فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے، اس کنسٹرینٹ کی بنیاد پر الحمدللہ جو لانگ مارچ کے دھرنے کے شرکاء تھے ان میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوا اور نہ کوئی شدید زخمی ہوا۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ آج جناب وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح انہوں نے پرسوں فرمایا تھا ہنگامی اجلاس بلایا پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، مجھے بھی مدعو کیا گیا، حال احوال لیا گیا، اور پھر کچھ تحفظات کے باوجود کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کشمیر کے عوام کی طرف سے، اپنی کابینہ کی طرف سے، اتحادی حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے کہ ان کو یک جنبش قلم مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا، اور اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفیکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو۔ حکومت آزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفیکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا۔ اس موقع پر یہ آپ کو کاپیز مل جائیں گی۔ بجلی کے انراخ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو شیئر تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا، اس کو شامل کرتے ہوئے 1 سے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور۔ فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا فی 40 کلو گرام۔ پہلے بھی سبسڈی تھی، اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے، پہلے نصف تھی اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے۔ تو اس سے قومی خزانے پر 23 ارب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جدوجہد بھی رنگ لائی، سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا، اس کو نیگیٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے۔ حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹیو ہے، کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے، انسان سے خطا ہوتی بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیئرفلی ٹیکل کیا گیا ہے۔
اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹیو وزڈم انوالو کیا جا سکتا تھا، برین سٹارمنگ کی جا سکتی تھی، وہ کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا 100% حق بجانب ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمی لائیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا احتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈرل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے. آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں، گندم اور جو بجلی کے انراخ ہیں وہ وزارت بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی طے کرتی ہے. اس کا ایک میکنزم ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایک عبوری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا طے ہو جائے گا. واٹر یوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آزاد کشمیر میں فی الفور لاگو کر دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر میں جو امن کی فضا ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.